کہتے ہیں زمانے کے پردوں میں کہیں ایک بادشاہ تھا جس کی رعایا چاندی کی طرح چمکتی تھی اور خزانے سونے سے اٹھے پڑے تھے، مگر بادشاہ کے دربار میں ایک سان پرورش پا رہا تھا۔ وہ ظاہری طور پر وفادار وزیر تھا، مگر اس کے دل میں تخت کی لالچ جوالا بن کر بھڑک رہی تھی۔ کہتے ہیں زمانے کے پردوی وزیر شہد زدہ الفاظ کا ہنر جانتا تھا۔ وہ بادشاہ کے کان بھرتا اور دوسرے وزراء کی عزت خاک میں ملاتا۔ بادشاہ بے خبر اس کی چال بازیوں میں الجھا رہتا۔ وزیر اعظم نے بادشاہ کے خلاف سازشوں کا جال بنا، جاسوسوں کی فوج تیار کی اور دشمن بادشاہوں سے ہاتھ ملا لیا۔ ایک رات جب بادشاہ چاند کی روشنی میں شطرنج کی بساط پر غور فرما رہے تھے، اچانک بغاوت کا طوفان اٹھا۔ سازشی وزراء اور غداری کی زد میں آئے سپاہی بادشاہ کو قید کر لینے دوڑے۔ وزیر نے اپنی چال چلی اور تخت پر قبضہ کر لیا، لیکن تخت کی کرسیوں میں کانٹے نکلے۔ نئے بادشاہ کی حکمرانی میں رعایا ظلم کی چکی میں پسنے لگی۔ خزانہ خالی ہو گیا اور ملک دشمنوں کے سامنے کمزور پڑ گیا۔ لوگوں کی آنکھوں سے بادشاہ کے لیے عزت کا نور غائب ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد عوام بغاوت پر اٹھے اور ظالم بادشاہ کو تخت سے اتار پٹکا۔ اصل بادشاہ کو دوبارہ تخت پر بٹھایا گیا، مگر اب وہ پہلے جیسا سادہ بادشاہ نہیں رہا تھا۔ اس نے سازشی وزیر کو دربار میں بلایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، احسانپ، تیری چالوں نے تخت کا مزہ چکھایا، مگر رایا کا پیار اور وفاداری کا خزانہ تیرے ہاتھ نہ آیا۔ اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ سابقہ وزیر بدحواسی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو ٹپک رہے تھے، مگر وقت گزر چکا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا اور اسے جیل کی تاریکیوں میں ڈال دیا گیا۔ اے دانشور لوگو، تخت و تاج کی ہوش سانپ کی طرح زہر رکھتی ہے، اس سے بچنا ہی عقل مندی ہے۔